ناظرین، بالآخر پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اس حوالے سے جو چہم گوئیاں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے الیکشن کا شیڈول اناؤنس کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ 8 فروری کو ہی پاکستان ملک میں الیکشن کا دن ہے۔ الیکشن کمیشن میں رات گئے، کل ایک بہت بڑی ہیپننگز ہوئی۔ پہلے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن چیف جسٹس سے ملے، چیف جسٹس کے بعد انہوں نے ایک پٹیشن تیار کی، پٹیشن تیار کرنے کے بعد رات لیٹ گئے، انہوں نے پٹیشن دائر کی، پھر فوراً سماعت ہوئی، اور پھر بالآخر سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے الیکشن کروانے کی اور الیکشن شیڈول جعلی کرنے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کو ہدایات دی تھی۔ لیٹ گئے، ہدایات پر عمل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس کے حوالے سے تمام تر جو شیڈول تھا وہ جاری کر دیا۔ اب شیڈول تو جاری ہو گیا ہے، لیکن شیڈول جاری ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو بھی یہ نواز شریف صاحب کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ نے استحکام پاکستان پارٹی اور قواف لیگ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا خبر ہے اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکے گی؟ کل جو چیف الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے صحافیوں سے جو الیکشن کمیشن کی بیٹ کور کرتے ہیں ان سے ملاقات کی، ان نے وہاں پہ بڑے انکشافات کیے اور بڑی دلچسپ باتیں بتائیں۔ وہ کیا تھی؟ اور علی درانی، محمد علی درانی جو پچھلے دنوں پیچ اپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے بھی ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اور انکشاف کیا ہے۔ وہ کیا تھا یہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ رات گئے الیکشن کا شیڈول اناؤنس کر دیا ہے۔ اب 8 فروری کو پولنگ ڈے ہوگا، 20 سے 22 جو دسمبر یہ چل رہا ہے، اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ آج 16 دسمبر ہے، ٹھیک 4 دنوں بعد یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھنا ہوگا یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا پروسیس اور مرحلہ شروع ہوگا۔ اس میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو روپوش کارکن ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے جو پابند سلاسل اس وقت کارکن ہیں یا رہنما ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے الیکشن میں، وہ کیا الیکشن میں جو کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ آ کر کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں؟ سب سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کا یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا سپیس کریٹ کی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ کل جب چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ سب پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اور جہاں جس پارٹی کو جلسے کی اجازت ہوگی وہیں دوسری پارٹی کو بھی اجازت دی جائے گی۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے یہ شیڈول جاری کر کے 95% جو چانسز تھے کہ الیکشن نہیں ہوگا ان چانسز کو زائل کر دیا ہے، اور اب جو ہوا ہے وہ الیکشن کی طرف گامزن ہے۔ اب آنے والے دنوں میں الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن کے اناؤنس ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ تحریک پاکستان IPP جو نئی پاکستان رجسٹر ہوئی ہے، استحکام پاکستان پارٹی اور قواف لیگ، ان کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ساتھ لے کے اس سینس میں چلنا ہے کہ ان کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے، ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ان کو کچھ سیٹیں دلوانی ہیں، کیونکہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی اور قواف لیگ نے اس جو طریقے عدم اعتماد تھی اس میں ساتھ دیا تھا، تو ان کو آپ اکوموڈیٹ کرنا ہے اور ہر حالت میں کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں طریقے استحکام کی پارٹی ہے، انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کہ 20 یا 30 سیٹیں یا 40 سیٹیں جو انہوں نے مانگی تھی، انہوں نے ایک لسٹ بھی پکڑا دی ہے جس پر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک کافی تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ آلریڈی ان کے جہاں کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ اگر ان کی کینڈیڈیٹ کی بجائے وہ استحکام پاکستان کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے اور جو ان کے لویل ورکر ہیں ان کو نہیں کریں گے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بن رہی ہے، اور کافی بے چینی اور ہلچل مچی ہوئی ہے اس وقت مسلم لیگ نون میں۔ کیونکہ اگر ہم 2-3 حلقوں کی بات کریں، جیسا لودھرا میں ہے، لودھرا میں جہانگیر ترین وہاں چاہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو میدان میں اتارنے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تحریک جو مسلم لیگ نون ہے وہ وہاں پہ اس کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے گی۔ اسی طرح لاہور میں اگر ہم دیکھیں تو لاہور میں بھی علیم خان صاحب اور اون چودھری یہ کرتے ہیں کہ جن حلقوں میں ہم امیدوار ہوں گے وہاں پہ مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی اور وہ ہمیں سپورٹ کرے گی۔ اور چوتھا جو حلقہ ہے وہ اس طلال چودھری صاحب کا ہے، جہاں طلال چودھری صاحب امیدوار تھے وہاں پہ نواب شیر وزیر کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ وہ ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب تھے،
ان کے جو حلقے میں تھے وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ آلریڈی وہاں پہ تھے، اب وہ اس مسلم لیگ نون میں راجہ ریاض شامل ہو گئے ہیں، تو اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ اس وجہ سے مسلم لیگ نون میں کافی اضطراب پایا جاتا ہے کہ ان کے جو لویل ورکر سے جو لویل رہنما تھے، اگر ان کو ٹکٹس نہیں دیے جائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے پارٹی سے بغاوت کریں گے یا آزاد امیدوار ہوں گے، تو ان کو اس چیز کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بہرحال نواز شریف اس بات پہ بڑے بے چین ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ استحکام پاکستان کو میں بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں حکومت بھی دی جائے۔ تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون بڑی پریشان ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر ہمیں آنے والی حکومت بھی جو ایک بیساکھیوں پہ ملے تو یہ اس کا فائدہ یہ اس سے بہتر تو یہی جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت تھی ویسی ہی ہو جائے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ محمد علی دورانی صاحب جو پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان پیچ اپ کروانے کے لیے بڑی تگودو کی، انہوں نے ایک انکشافات کیے ہیں، بھرپور انکشاف کیا ہے۔ ان کے مطابق اگلا جو آنے والا سیٹ اپ ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ معاملات پہلے سے طے ہو چکے تھے کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، صدر کے لیے مولانا فضل الرحمان کا نام انہوں نے لیا ہے کہ وہ آنے والے پاکستان کے صدر مملکت ہوں گے، اور اپوزیشن لیڈر، بڑی حیران کن بات ہے کہ جہاں صدر کے حوالے سے جو صدر کا عہدہ ہے اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور جو باتیں چپکلیشیں شروع ہو گئی ہے، وہیں علی دورانی صاحب کہتے ہیں کہ صدر کے لیے مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن لیڈر وہ ہوں گے آصف علی زرداری۔ اور پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں محمد علی دورانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے جو سیٹ اپ ہوگا اس میں آصف علی زرداری بطور اپوزیشن لیڈر کردار ادا کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا الیکشن سے پہلے یہ چیزیں سیٹ کرنا کہ الیکشن کی شفافیت پر اثر انداز نہیں ہوں گی، کیونکہ ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئے، جن کی پاپولیرٹی ہے ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، اور جن کی پاپولیرٹی بھی نہیں ہے، جن کو لگ بھی رہا ہے کہ ووٹ نہیں پڑیں گے تو وہ ان کے آپس میں عہدے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں۔ یہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں کہ عوام کی رائے کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اپنے خود کے پلان بنا رہے ہیں۔ تیسری جو سب سے بڑی خبر میرے لحاظ سے یہ ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان تحریک انصاف سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشن پر کڑی تنقید کرتی تھی، وہیں سکندر سلطان راجہ نے کل جو الیکشن کمیشن کی بیٹ کور کرتے ہیں رپورٹرز، ان کے ساتھ ملاقات میں انکشاف کیا ہے کہ وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے بہت بڑے فین ہیں۔ اس حد تک وہ فین ہے کہ انہوں نے ابھی تک کرکٹ کے دور کی تصویریں عمران خان کی ابھی تک انہوں نے اپنے گھر میں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ عمران خان کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو عمران خان کے جو ایک محبت کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کے وہ تحریک انصاف کے بھی خلاف نہیں ہے، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اور ان کے جو خلاف کیسز چل رہے ہیں وہ بھی میرٹ پر کیے جائیں گے۔ کتنے میرٹ پر کیے جائیں گے یہ تو اب واضح نظر ہوتا آ رہا ہے، اور کتنی لیول پلینگ فیلڈ لے جائے گی، لیول پلینگ تو دور کی بات، انہیں فیلڈ بھی پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ آپ واضح چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح شیرف فضل مروت کو پچھلے دنوں گرفتار کیا گیا، اس کے بعد شعیب شاہین صاحب کو کل جو ڈی آر اوز اور آر اوز جنہوں نے بننا ہے کوئٹہ، جب وہ گئے ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب، انہوں نے دو آپشن رکھے کہ یا تو آپ یہاں پہ چلے جائیں یا آپ کو 3 MPO کے تحت ہم 1 منتھ کے لیے نظر بند کر لیں گے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی حالت ہے۔ اب چیف الیکشن کمیشنر یہ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ایک چیز واضح ہو گئی ہے۔ اب آنے والے الیکشن میں آنے والے دن بڑی گہما گہمی والے ہوں گے، تمام تر پارٹیاں اپنے جلسے کریں گی، اور دیکھنا سب سے جو اہم چیز ہوگی وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ان میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے۔